الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز طالب علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور بڑے خیر میں ہیں کہ جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا علم دین کو بنا رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر سے اس مقصد کے لیے نکلے کہ وہ اللہ کے دین کو حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ جنت کے رستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے لیے بچھا دیتے ہیں. اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پانی میں، سمندر میں مچھلیاں اور بلوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. تو بہت خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو خالصتاً کتاب اور سنت کی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اور اس تڑپ کے ساتھ کہ یہ دعوت امت تک پہنچ جائے. نحمد اللہ و نشکرہ، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ آج بخاری شریف کی 5ویں کلاس الحمدللہ ہمارے سامنے جاری ہے. پچھلی 4 کلاسوں میں ہم نے، اگرچہ میرا تو ارادہ 20 کلاسوں کا تھا کہ 20 کلاسوں تک صرف بخاری شریف کے تعارف ہوتا، لیکن کچھ دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ بہت لمبی کلاس ہو جائے گی، یعنی بہت لمبا تعارف ہو جائے گا. جبکہ قصد یہ تھا، ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ کلاس 20 کلاسوں تک، اس کا مطلب ہے کہ 20 گھنٹے کم و بیش 20 گھنٹے کی کلاس صرف بخاری شریف کے تعارف پر اگر ہوتی تو صرف تعارف پر ایک اچھی خاصی کتاب جو ہے وہ لکھ دی جا چکی ہوتی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ جو ہماری اس گفتگو کو لکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ہم ان کے لکھی ہوئی چیز کو آگے بڑھا کر، کمپوزنگ کروا کر، اس کی تصحیح کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیکچرز کو کتابی صورت میں لے آئیں گے. اور کتاب کا نام انشاءاللہ ہوگا درس بخاری یا دروس بخاری. پہلی حدیث اس کے باب کے متعلقہ بحث، امام بخاری پر اعتراضات کے بحث کہ درود شریف کیوں ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ہم سے کتاب کو کیوں شروع نہیں کیا، یہ ساری مباحثیں گزر چکی ہیں ہماری 4 کلاسوں میں. یعنی سمجھ لیں کہ تقریباً 4 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ان مباحثات کے اوپر روشنی ڈالی ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے متن پر آتے ہیں. الحدیث الاول، یعنی آج کی ہماری پہلی حدیث ہے، اور آج ہم تھوڑا سا حدیث کے متن پر بات کریں گے تھوڑی سے. فرمایا امام بخاری نے حدثنا الحمیدی عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی.
فرماتے کہ ہم سے حمیدی نے ذکر کیا. یہ دیکھیں یہاں پر لفظ حدثنا ہے. کسی حدیث کے اندر لفظ حدثنا ہوتا ہے اور کسی حدیث کے اندر لفظ اخبرنا ہوتا ہے. آپ یہاں پر دیکھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدثنا استعمال کیا ہے, اخبرنی بھی استعمال کیا ہے, اور سمع بھی ذکر کیا ہے. یہ سارے صیغے امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیے ہیں. تھوڑا سا سمجھ لیں کہ حدثنا اور اخبرنا میں کیا فرق ہے. ما فرق بین اخبرنا و حدثنا عند اہل العلم, اہل علم کے نزدیک حدثنا تحدیث ہے کہ استاد بیان کرے اور شاگرد سنے. جب حدثنا استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ استاد بیان کرے اور شاگرد سنے. اور جب اخبرنا ہو یعنی اخبار خبر, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے. شاگرد پڑھے اور استاد سنے. اگر ایک جماعت کے سامنے استاد پڑھتا ہے تو وہ حدثنا کہیں گے, اور اگر تنہا آدمی کے سامنے پڑھتا ہے تو وہ حدثنی کہیں گے. یا متکلم اور نون جمع جو ہے وہ جمع متکلم ہے. اور اسی طرح اگر جماعت موجود ہے اور قرات ہو رہی ہے جماعت کے اندر, بسا اوقات مختلف طریقے ہوتے ہیں سماعت حدیث کا. وہ کیا ہوتا ہے کہ استاد پڑھ رہا ہوتا ہے, جیسے ابھی میں پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. تو یہ تحدیث حدثنا ہے. میں آپ کو سنا رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. جب آپ پڑھیں گے اور میں سنوں گا, اخبرنا جمع کا صیغہ ہے, زیادہ لوگ ہیں اخبرنا, ورنہ ایک واحد ہوگا تو وہ اخبرنی. تو اس پر علوم حدیث کے اندر بڑی تفصیلات موجود ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حدثنا کہہ کر یہ بات ثابت کر دی کہ میرے اور میرے استاد عبداللہ بن زبیر الحمیدی کے درمیان ملاقات بھی ہے اور سماع بھی ہے. امام بخاری اور امام مسلم کی, بخاری اور مسلم یہ دونوں دنیا کی اعلیٰ ترین کتابیں ہیں, صحت کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے. لیکن محققین نے اور اہل علم نے مسلم شریف پر بخاری شریف کو درجہ دیا ہے. مسلم شریف پر بخاری شریف کو درجہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ ان دونوں کی شرائط بہت مضبوط ہیں, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط زیادہ ان سے مضبوط ہے. اگر کوئی راوی کسی راوی سے روایت کرتا ہے تو امام مسلم کے نزدیک ہم اثر ہونا کافی ہے. ہم اثر سے مراد ہم زمانہ. مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں نے اپنے شیخ سے روایت نقل کی ہے, یا میں کہوں کہ میں نے فلاں سے روایت نقل کی, فار ایگزامپل کہ میں کہوں کہ جو ہے وہ میں نے شیخ عبداللہ شجاع آبادی حفظہ اللہ تعالی سے میں نے ایک روایت نقل کی ہے. تو امام مسلم کی یہ شرط تھی کہ ہاں بھائی ہم اثر ہے تو ٹھیک ہے. لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ہم اثر ہونا کافی نہیں ہے, میرے نزدیک لقاء بھی شرط ہے کہ ملاقات بھی ثابت ہونی چاہیے. کیا ثابت ہونی چاہیے؟ ملاقات بھی ثابت. اگرچہ امام مسلم نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہم اثر ہونا شرط ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ امام مسلم نے ایسی روایت نقل کی جو دوسری جگہ پر کہیں وہ روایت موجود نہیں ہے. امام مسلم کی روایت کی دوسری مطابعات موجود ہیں. مطابعات سے مراد دوسرے طرق سے وہ دوسرے محدثین سے روایتیں موجود ہیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ہم اثر ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ لقاء بھی ثابت ہونا چاہیے, ملاقات بھی ثابت ہونا چاہیے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ حدثنی شیخ عبداللہ الشجاع آبادی, محمد بن عبداللہ شجاع آبادی, تو اس میں امام بخاری کی یہ فرمایا, یہ ان کی شرط ہے کہ میری ملاقات میرے جس راوی سے میں روایت نقل کر رہا ہوں وہ کون ہے, وہ محمد بن عبداللہ شجاع آبادی حفظہ اللہ, ملاقات ثابت ہونی چاہیے. تو اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ صحت کی کتاب امام بخاری کی. اگرچہ بخاری اور مسلم جب کسی روایت کو نقل کر دیتے ہیں تو پھر محدثین کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے متفق علیہ. کیا کہا جاتا ہے؟ متفق علیہ, کہ اس روایت پر سارے متفق ہیں.
یعنی سارے متفق مراد یعنی بخاری و مسلم متفق ہے. جب امام بخاری و مسلم متفق ہو جاتے ہیں تو پھر ختم. قد جاوز عن القنطرہ، تو وہ تو پھر راوی جو ہے وہ جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ شرائط کا پل پار کر گیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے نقل کیا ہم نے امام حمیدی سے نقل کیا. امام حمیدی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے وہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، قریش سے تعلق رکھتے ہیں، مکے والے تھے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے پہلی حدیث انہی سے نقل کی ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کیوں. اب دوبارہ اعادہ کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتا میں. تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں ڈیل دیکھے تو وہ پچھلی کلاس کی طرف رجوع کرے. یہ امام حمیدی کون ہے؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ابو بکر عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ القرشی الاسدی الحمیدی ہے. کیا نام ہے ان کا؟ عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ القرشی الاسدی الحمیدی. یہ مکی ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے ہم اثر ہیں. امام شافعی جو ہے ان کے ہم اثر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے طلب حدیث کے ساتھی بھی ہیں. یعنی امام شافعی اور امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی القرشی الاسدی جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ دین علم حاصل کیا، دین کا علم. امام شافعی رحمہ اللہ نے فقہ کا علم حاصل کیا، آپ کے ساتھ انہوں نے سفر کیا اور پھر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو مکہ لوٹ آئی ہے. ان کی وفات 219 ہجری میں ہے. اچھا، مسند الحمیدی جو ہے حدیث کی ایک کتاب ہے مسند الحمیدی، جیسے کہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، مسند بزار ہے امام بزار رحمہ اللہ کی جس کو بحر الزخار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مسند بزار ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ مسند الفردوس ہے امام دیلمی کی. اور اسی طرح سے مسند عائشہ ہے، مسند ابی ہریرہ ہے، مسند ابی بکر ہے. اس طرح سے جو مسانید ہے مسند سراج ہے. تو اسی طرح سے ان کی مسند حمیدی ہے جو بہترین طباع ہو کر 2 جلدوں پر جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے. یہ مختلف مسانید ہیں. ایک مسند ابن ابی شیبہ بھی، آپ نے نام سنا ہوگا، مصنف ابن ابی شیبہ، اور ایک ہے مسند ابن ابی شیبہ. اس کا اردو ترجمہ مارکیٹ میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ 2 جلد پر ہے اور میرا اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے. ایک جلد مسند ابن ابی شیبہ کا ترجمہ، اس کی تحقیق، اس کی تخریج، اس پر حکم، اس کے فوائد و مسائل الحمدللہ اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے مکمل کروا کر پریس بھیج دیا ہے. اس کی دوسری جلد انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی چلی جائے گی. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اللہ نہ کرے کہ اپنے آپ کو کوئی ظاہر کروں، میں تو ہوئی طالب علم اور ناقص قسم کا. یہ بطور شکرانہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور بطور اس بات کے کہ علم آ جائے لوگوں کے پاس کہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، یعنی ہو رہا ہے. مسند ابن ابی شیبہ 2 جلدوں پر ہے. ایک جلد چلی گئی ہے، دوسری جلد انشاءاللہ رمضان کے بعد جائے گی. وما توفیق الا باللہ. ساری توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. وعلیہ توکلت والیہ انبت. ساری توفیق اللہ کی طرف ہے، اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور ساری خیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی حمیدی ہے، اور میں آپ کو یہ بڑی پتہ کی بات بتاؤں کہ اگر آپ اسماء الرجال کی کتابیں پڑھیں گے نا، مثال کے طور پر ایک نام ہے محمد کر کے درجنوں نہیں سینکڑوں نام آپ کو ملیں گے. اور بہت سارا اتفاق تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے باپ کا نام بھی وہی ہے، اس کے باپ کا بھی نام بھی یہی ہے، اس کی تاریخ پیدائش بھی وہی ہے، اس کی تاریخ پیدائش بھی وہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گھر ہی کے رحمت کرے، اللہ تعالیٰ محدثین کی قبروں کو منور فرمائے. انہوں نے ایسے دقیق فنون کو ایجاد کیا کہ آج دنیا حشش کرتی ہے. آج دنیا ایسے فن کو ایجاد نہیں کر سکتی جیسے انہوں نے فن کو ایجاد کرنے کے ذریعے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمتیں کی ہیں. اور آج دیکھیں نا آپ، نبی پاک کی حدیثیں تو زندہ ہیں ہی، اللہ پاک نے ان کے ناموں کو بھی زندہ کر دیا ہے. یہ کتنا بڑا کمال ہے. کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا، ہم آگے چلیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ کتابیں دوں گا کہ وہ کتابیں کہ جو ڈبل ناموں پر مبنی ہیں. اب جیسے میں نے یہ بتایا آپ کو کہ امام حمیدی کے علاوہ ایک اور بھی حمیدی، ان کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن ابی نصر فتوح الحمیدی الاندلسی. وہ اندلس کے ہیں اور وہ تھوڑے سے امام حمیدی سے متاخر ہیں. ان کی ایک کتاب ہے الجمع بین الصحیحین. کون سی کتاب ہے؟ الجمع بین الصحیحین. انہوں نے کتاب لکھی ہے اور آپ کی وفات 488 ہجری ہے. لہٰذا یہ بھی حمیدی ہیں، امام حمیدی وہ بھی حمیدی ہیں، لیکن وہ متقدمین میں سے ہیں، امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، اور یہ
امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ میں سے نہیں ہے، وہ امام بخاری کے بھی بات کے ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا سفیان، یہ سفیان بن عیینہ ہے، ایک ہے سفیان الثوری، وہ کون ہے؟ سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، وہ دوسرے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے سفیان بن عیینہ ابو محمد الکوفی، آپ کی وفات 198 یعنی 158 ہجری میں، المتوفا 158 ہجری۔ امام سفیان رحمہ اللہ جن سے امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ پہلے امام بخاری، پھر انہوں نے اپنے استاد سے روایت نقل کی، ان کے استاد نے ان سے نقل کیا ہے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے۔ حدیث کی اصطلاحات کے اندر جب آتا ہے نا عن سفیان، حدیث کی اصطلاحات میں یہ آتا ہے کہ سفیانان، سفیانان، دو سفیان، تو ان سے مراد یہ ہوتی ہے ایک سفیان الثوری اور ایک سفیان بن عیینہ، ایک سفیان بن عیینہ بن میمون محمد الکوفی المتوفا 198 ہجری، اور دوسرے سفیان بن سعید بن مسروق الثوری المتوفا 161 ہجری۔ تیسرے راوی ہیں امام سفیان نے جن سے روایت نقل کی، وہو یحییٰ ابن سعید الانصاری۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری۔ یہ جو اسماء و رجال ہے نا، یہ اسماء و رجال کا علم اللہ کا دین ہے۔ ابن المبارک اور دیگر ائمہ کا فرمان ہے کہ الاسناد من الدین، یہ جو اسناد جو ہوتی ہے نا یہ اللہ کا دین ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسناد نہ ہوتی تو جس کا دل چاہتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے وہ نبی پاک پر جھوٹ باندھ دیتا۔ من شاء مقال، جو چاہتا وہ بول دیتا۔ اسناد کے ذریعے پکڑے جاتے ہیں۔ اسناد کے ذریعے کیا پکڑے جاتے ہیں؟ اسناد کے ذریعے پکڑ لے جاتے ہیں کہ یار یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ کیسی بات ہے، یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ اسناد کا علم تو بہت بڑا علم ہے، جس کو ہم اسناد کا علم سے مراد اسماء و رجال کا علم کہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے الاعلام بالتوبیخ لمن ذم التاریخ، صفحہ نمبر 10 پر، مصری نسخے پہ صفحہ نمبر 10 پر ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ خطیب بغدادی کے دور میں، محدث خطیب بغدادی رحمہ اللہ، ان کے دور کے اندر یہودی جو ہے وہ وقت کے حاکم ابو القاسم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس خط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خط میں یہ کہا، اس خط میں یہ لکھوایا کہ یہودیوں سے جزیہ ساقط ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی کہہ رہے ہیں قائم کے وزیر اعلیٰ ابو القاسم کو کہ ہمارے پاس خط ہے اور خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جزیہ ثابت کر دیا۔ قائم کے وزیر اعلیٰ ابو القاسم نے کہا کہ میں اس خط کو چیک کروں گا۔ پہلے خط کو چیک کیا، وقت کے محدث امام خطیب بغدادی جو کہ صاحب کفایہ بھی ہیں اور صاحب تاریخ بغداد بھی ہیں، آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کی 20 سے زیادہ بڑی بڑی کتابیں ہیں جو بڑے بڑے فنون پر، علوم حدیث میں آپ کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ علماء حدیث مانتے ہیں آپ کے کام کو۔ ان کے پاس ایک خط لے گئے، خطیب بغدادی نے کہا کہ آپ مجھے دیکھنے کا موقع دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نہیں ہے۔ چیک کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ خط جھوٹا ہے۔ کیا کہا؟ خط جھوٹا۔ دیکھیں دیکھنے میں بہت پرانا ہوگا، قدیم خط، قدیم رائٹنگ ہوگی، قدیم رسم الخط ہوگا، تبھی تو پیش کیا نا۔ اب میں مثال کے طور پر کسی کاپی پر لکھ کر لا دوں، یہ لو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ جو ہے وہ لیٹر ہے، آپ مانیں گے؟ آپ تو بولیں گے بیوقوف بنا رہا ہے یہ ہے اپنی دکان چمکانے کے لیے، کوئی نہیں مانے گا۔ تو قائم کے وزیر اعلیٰ کو جب وہ خط دیا تھا میرے بھائی، تو کوئی ایسے ہی تھوڑی اٹھا کے دے دیا ہوگا کوئی مقصد جو ہے کوئی ڈرامہ ہوگا کوئی ان کی طرف سے، کوئی پرانا کوئی نسخہ ہوگا۔ یہودیوں کے تو آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا تو کذب والا معاملہ اور مکر والا معاملہ تو پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔
اب ہوا یہ کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا خط کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ معاف کر دیا یہودیوں پر، اور 2 صحابہ اکرام کے اس کے اوپر دستخط تھے، ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خط جھوٹا ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 7 ہجری میں ایمان کب لائے؟ وہ تو ایمان 8 ہجری کے بعد لائے، فتح مکہ کے بعد، اور یہ خط فتح مکہ سے پہلے کا ہے، لہٰذا وہ بندہ کیسے سائن کر سکتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہی نہیں ہوا؟ پھر کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ وہ تو یوم قریظہ سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، وہ بندہ جو 2 سال پہلے وفات پا چکا ہے وہ 2 سال بعد اگر سائن کیسے کرے گا؟ کہا کہ ایک جھوٹا خط ہے۔ کیسے پتا چلا؟ اسماء و رجال سے، یہ رجال ہے۔ ہم جو مباحثات کر رہے ہیں، جو بحث کر رہے ہیں، یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن وقاص، عمر بن خطاب، امام سفیان، یہ کوئی لایانی بحث نہیں ہے، یہ تو ہمارے دین کے تفاخر میں سے ایک تفاخر ہے کہ ہمارے پاس اس دین کی سندیں موجود ہیں۔ آپ جائیے بائبل اٹھائیے، بائبل کے اندر ایک سند بھی نہیں ملے گی آپ کو، پتہ ہی نہیں کس نے یسوع مسیح سے سنا علیہ الصلوۃ والسلام، یا کس نے نہیں سنا، کسی نے بنڈل مار دیا، کسی نے جھوٹ مانگ دیا۔ ان لوگوں کے پاس تو مختلف قسم کے جو ہے وہ منجن رکھے ہوئے ہیں جو مختلف ناموں سے وہ فروخت کر رہے ہیں، یہودی اور نصرانی، عیسائی۔ لیکن الحمدللہ اسلام نے تو ایسے ہی اپنے بند باندھ دی کہ یہاں کوئی منجن نہیں بکتا، اگر کوئی بیچنے کی کوشش کرے گا یا نہیں بکے گا، پکڑا جائے گا۔ خیر، تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے امام سفیان نے نقل کیا، پھر کہتے ہیں کہ حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، یحییٰ بن سعید الانصاری، ہم سے یحییٰ بن سعید بن قیس بن عمر الانصاری المدنی نے نقل کیا، یعنی امام سفیان نے یحییٰ بن سعید بن قیس بن عمر الانصاری المدنی سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس روایت میں 2 مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، اور سمجھ لیں کہ اس کی سند کے اندر تابعی، تقریباً سند کے اندر زیادہ تابعی ہیں، اور ان کے دادا قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، اور وہ یہ خود یحییٰ بن سعید الانصاری صغار تابعین میں سے شمار ہوتے ہیں، صغار تابعین یعنی تابعین کے صغار طبقے میں، چھوٹے طبقے میں یہ شامل ہے۔ پھر کہتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری اخبرنی محمد ابن ابراہیم التیمی، محمد بن ابراہیم بن حارث بن خالد التیمی اوساط تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی تابعین کے درمیانی درجے میں۔ پھر کہتے ہیں کہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص اللیثی سے سنا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ بعض حضرات نے ان کو صحابی قرار دیا ہے، علقمہ بن وقاص کو، لیکن لیس لہ صحبہ، ان کی صحبت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، تو وہ کبار تابعین میں سے ہیں، تابعین میں ایک بڑا مقام ہے لیکن صحابی نہیں ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس حدیث کے سند کے لطائف میں سے یہ بات ہے کہ اس میں 3 مسلسل تابعی ہیں، اس میں 3 مسلسل تابعی ہیں، اور اگر علقمہ بن وقاص اللیثی کو صحابی مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو 2 صحابی، 3 تابعی 2 صحابی، اور اگر ہم نہیں صحابی مانتے تو 4 تابعی ہیں اس کے اندر۔ آپ اندازہ کریں کتنی عمدہ قسم کی سند ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کے اندر ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سارے الفاظ جو ادائے استعمال ہوتے ہیں، اخبرنا وحدثنا، حدثنی، اخبرنی، اور اسی طرح سے معنعنا، یہ ساری روایت، ساری جو اخبار تحدیث، جو ادائے تحدیث ہے، وہ سارے صیغے اس سند کے اندر نقل کر دیے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون ہے؟ خلفۂ راشدین المہدیین میں داخل ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ان کا درجہ ہے،
آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. اور میں یہاں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ حدیث غریب سند کے ساتھ ہے. غریب. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بہت سارے مقامات پہ ذکر کیا ہے. کتاب الحیل کے اندر بھی ذکر کیا ہے اور کئی اور جگہوں پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. کس وجہ سے وہ انشاءاللہ آگے اس پر بات کرتا ہوں. اچھا یہاں پر ایک اور بھی لطیفہ ہے. لطیفے سے مراد کھلکھلانے والا لطیفہ نہیں ہوتا. لطیف کہتے ہیں کسی باریک چیز کو. یاد رکھیے گا جب اہل علم کی مجلس میں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ لطیفہ ہے تو لطیفے سے مراد ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ٹھٹھے نکل جائیں, آپ کو جو ہے ہنسی آ جائے. نہیں, یہاں پر وہ مراد نہیں ہے. مل مراد ہونا یہاں مراد کیا ہے لطیفے سے کہ کوئی ایسی باریک علمی بات کہ جو آپ کے سامنے نہ ہو, جب سامنے کر دی جائے تو آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو. لطیف بات یہ ہے اس میں نکتہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات, آپ دیکھیں نا اگر ہم حدیث میں اس میں پڑھتے ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ہے کہ سمیت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبری, کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو ممبر پر سنا, یعنی ممبر پر سنایا, ممبر پر سنایا. اب پھر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ممبر پر تھے؟ اور یہ جو حدیث کی جو سند ہے, کیا یہ حدیث کی سند کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور نے بھی روایت نقل کی ہے؟ تو صحیح سند کے ساتھ صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو علقمہ بن وقاص سے, صرف انہی سے یہ روایت آئی ہے. علقمہ بن وقاص سے جو ہے, جو پیچھے اگر ہم جائیں گے تو محمد بن ابراہیم تیمی, انہی سے یہ روایت نقل کی گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر ہیں, اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ممبر پر تھا, لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں یہ بات بتائی؟ ایک حدیث آتی ہے, امام بخاری نے کتاب الحیل اور باب فی ترک الحیل, یعنی کتاب الحیلہ, ہیلہ حجت, زکات نہ دینے کی ہیلہ. کیا سال گزرنے سے پہلے خاوند نے اپنا مال بیوی کے نام کر دیا. کس کے نام کر دیا؟ بیوی کے نام کر دیا, تاکہ زکات نہ دینی پڑے. بیوی کے نام ہو گیا, بیوی نے سال گزرنے سے پہلے خاوند کے نام کر دیا, زکات نہ دینی پڑے. زکات سے بچنے کے لیے, مال کو بچانے کے لیے ہیلہ. امام بخاری نے ایسے ہیلے اور شعبدے بازوں کو بڑا رد کیا ہے صحیح بخاری کتاب الحیل کے اندر, باب فی ترک الحیل کے اندر, اور اس حدیث کو وہاں پر ذکر کیا, اور وہاں پر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور فرمایا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں انما الاعمال بالنیات, اور آپ نے اس سے پہلے یہ کہا کہ اے لوگو. اب لفظ اے لوگو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہوں گے اور بہت سارے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجمع سے خطاب کیا ہے تو اتنے سارے مجمع میں صرف ایک عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو پہنچا رہے اور کسی نے نہیں پہنچایا. بڑی کمال کی بات ہے. طالب علموں سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اور امام بخاری یہاں رد کر رہے ہیں کس کا, یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو. میں کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس روایت میں بخاری شریف کے اندر عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر یہ روایت سنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اللہ کے نبی سے سنائی ہے. ٹھیک ہے بھائی, لیکن وہاں پر اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پر چڑھنے کا ذکر اور لوگوں سے خطاب کرنے کا ذکر نہیں ہے. لیکن کتاب الحیل کے اندر جو روایت ہے وہاں پر یہ بات الفاظ موجود ہیں کہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس, اے لوگو. تو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے, اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ بھی ابتدا کے اندر ممبر پر یہ سنائی حدیث. خود اپنے کان سے سن لیے. ہاں, لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یار بڑی کمال کی بات ہے کہ اللہ کے رسول لوگوں سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں, حدیث بیان کر رہے ہیں اپنی, انما الاعمال بالنیات, لیکن سننے والا اکیلا ایک بندہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان سے روایت کرنے والے اکیلے کون؟ علقمہ بن وقاص اللیثی. علقمہ بن وقاص اللیثی سے روایت کرنے والا اکیلا بندہ محمد ابن ابراہیم التیمی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور کہیں یہ روایت نہیں. بعض لوگوں نے اس کے اوپر دعویٰ کیا ہے, بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بہت سارے
یعنی یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے اس میں تواتر کا ذکر کیا. اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی 250 سندوں سے یہ روایت موجود ہے. 250 اسناد ہیں لیکن بیان کرنے والا ایک ہی. ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ میں نے شروع سے آخر میں کئی عرصے تک طلب حدیث کے دور سے میں بڑی عمر کا ہو گیا, تب سے میں نے تتبع کیا, اور کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے 100 طرق سے زیادہ نہیں ملے تو 250 طرق کہاں سے آ گئے. ابن حجر فرماتے ہیں مجھے نہیں ملے, لیکن میں ابن حجر کا یہ جواب یہ دے رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو نہیں ملا تو اس کا مطلب تھوڑی کہ نہیں ہوں گے, ہو سکتے ہوں گے, کیونکہ یہ بات تو ہے نا کہ من حفظ حجت علی من لم یحفظ, کہ جو یاد کر لیتا ہے وہ حجت ہے اس کے اوپر جو یاد نہیں کرتا. آپ کو نہیں ملی وہ چیز, ہو سکتا ہے دوسروں کو مل گئی ہو, لیکن مسئلہ یہاں پر اپنا فی نفسی یہی کھڑا ہے کہ بھائی یہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو صرف عمر رضی اللہ عنہ کیوں ہے؟ سبحان اللہ. ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ خبر واحد حجت ہے. حدیث غریب صحیح بھی ہوتی ہے, اور اتفاق دیکھیں آپ, کمال دیکھیں امام بخاری کا, پہلی روایت جو یہ ہمارے سامنے انما الاعمال بالنیات, یہ بھی غریب, اور کلمتانی خفیفتانی علی اللسان وحبیبتانی الرحمانی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, وہ بھی غریب ایک ہی صحابی سے مروی ہے. امام بخاری رد کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو خبر واحد کو حجت نہیں مانتے, جو کہتے کہ نہیں ہم خبر واحد کو حجت نہیں مانیں گے. تو امام بخاری فرماتے ہیں بابو کدھر جاؤ گے نہ مان کے, کدھر جاؤ گے؟ انما الاعمال بالنیات تو ایسی حدیث ہے کہ تمہاری بھی مسلک کی عمارت دھڑم سے گر جائے گی اگر تم نے اس کا انکار کر دیا تو. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہاں پر یہ لطیف ایک اشارہ تھا جو میں نے آپ کو آپ کے سامنے جو ہے یہ بتایا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے اس کی توجیحات بھی ہیں اور مناسبت بھی ہے. اچھا, اب مسئلہ یہاں پر ایک اور آتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ باب کیا قائم کیا تھا امام بخاری نے؟ کتاب بدء الوحی, اور کیف کان بدء الوحی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر اس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ کیا یہ کتاب الوحی کا حصہ ہے یا یہ انما الاعمال بالنیات کتاب الوحی کے خطبہ ہے. خطبہ سمجھتے ہیں؟ عربی میں ایک ہوتا ہے خطبہ, ایک ہوتا ہے خطبہ. ایک ہوتا ہے خطبہ اور ایک ہوتا ہے خطبہ. خا جو ہے وہ ایک فتح کے ساتھ اور ایک خا ہے کسرے کے ساتھ. خطبہ اور خا جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے اور ایک خا جو ہے وہ کسرے کے ساتھ ہے. ایک ایک خطبہ اور ایک ایک خطبہ. خطبہ کہتے ہیں کسی عورت کے نکاح کے لیے جب پیغام بھیجا جاتا ہے تو عربی میں اس کو خطبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہماری اردو میں منگنی. اور خطبہ کہتے ہیں خطبہ دینا, کسی چیز کی ابتدا کرنا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ باپ کے ساتھ یہ تعلق رکھتی ہے حدیث تو دیکھا جائے تو باپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دراصل خطبۃ الکتاب ہے. یہ باب کتاب کا خطبہ ہے, ام الکتاب نہیں ہے, یعنی کتاب کی اصل نہیں ہے, کتاب کا خطبہ ہے. امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی پڑھنے والا نیت سے کر لے. تو آئیے ہم اپنی نیت کو درست کرتے ہیں, دوبارہ ہم اپنی نیت کی تجدید کرتے ہیں. یا اللہ یہ بخاری شریف ہم پڑھ اس لیے رہے کہ ہمیں بھی ہدایت ملے اور امت کو بھی ہدایت ملے, ہم بھی صحیح ہو جائیں. اللہم اہدنا وسددنا, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے, ہمیں سیدھا بھی کر دے. ہم اپنی نیت کو درست کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, یہ جو حدیث ہے اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب ہر نیت کیا چیز ہے؟ پہلی تو بات یاد رکھے کہ یہ انما الاعمال بالنیات محدثین کے نزدیک اسلام کی بنیادوں میں ایک بنیاد ہے. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی 4 حدیثیں بنیاد ہیں, اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی 4 حدیثیں بنیاد ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات, اعمالوں کو دار و مدار نیت پر ہے. کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ہے یہ پورے اسلام کی. جب بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے نیت کی درستگی ہو. امام سفیان الثوری
ایک کون تھے؟ امام سفیان بن عیینہ، اور ایک امام سفیان الثوری۔ الثوری فرماتے ہیں امام سفیان کہ میں نے پوری زندگی اپنے اوپر جس بات پر سب سے زیادہ محنت کی ہے وہ ہے اخلاص نیت۔ کیا چیز؟ اخلاص نیت۔ تو انما الاعمال بالنیات کیا ہے؟ پورے اسلام کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے۔ بھی فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کا اسلام بہترین یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے، لا یعنی چیز کو چھوڑ دے۔ آپ سمجھ رہے؟ کھاوا پیلی کی گیدرنگ لا یعنی چھوڑ دے، آدمی کا بہترین اسلام ہے یہ، اس کے حسن اسلام کا۔ فالتو کی گیدرنگ چھوڑ دے، فالتو کی مباحثات چھوڑ دے، فالتو کی کتابیں پڑھنا چھوڑ دے، فالتو لوگوں سے دوستیاں لگانا چھوڑ دے۔ اس کا بہترین اسلام یہ کہ جب بھی کوئی کام کرے گا نفع بخش کام کرے گا۔ کیا کرے گا وہ؟ نفع بخش کام کرے گا، نفع سے باہر نہیں جائے گا، وہ ہر بات میں نفع دیکھے گا کہ دین اسلام کا نفع کیا ہے، آخرت کا کیا نفع ہوگا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھے ہیں؟ آخرت کا نفع، 100% آخرت کے فائدے کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں پر۔ اور یہ جو مباحثات کر رہا ہوں نا، یہ بڑی عمدہ علمی مباحثات ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ جانتا ہے کہ صرف اس ایک کلاس کو جوائن کر لیں اور لکھیں اس کو، پڑھیں اس کو یاد کریں اور اس کو امت تک پہنچائیں، اللہ کی قسم اللہ نواز دے گا۔ تو یہ دوسری صفت، دوسری حدیث من حسن اسلام المرء، کہ آدمی کا بہترین اسلام کی صفت کیا ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تیسری الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہے، یہ تیسری اسلام کی بنیاد۔ اور چوتھی ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ امام ابو داؤد فرماتے کہ 4 حدیثیں بنیاد ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کبھی موقع ملے گا تو ان 4 حدیثوں پہ، بلکہ یہ اگلا جمعہ تو ہمارا جو ہے وہ مسائل رمضان پر ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا، ساتھی یاد دلائیے گا، رمضان کا آخری جمعہ میرا انشاءاللہ یہی ہوگا، اعتکاف میں ہوں گا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ پاک زندگی عطا فرمائے، تو یاد دلائیے گا ہمارا آخری جمعہ ان 4 حدیثوں کے اوپر بحث ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا، یہ میں نے شعر وہاں دیکھا آج ہی عمدۃ القاری کے اندر، علامہ عینی کی جو شرح ہے نا، ہم نے 5 شروحات کا تعارف کروایا تھا، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، تو بس یہ آخری شعر پڑھ کے جو ہے میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ تو وہاں جو ہے طاہر بن محفوظ نے یہ کہا کہ عمدۃ الدین عندنا کلمات، ہمارے نزدیک عمدہ دین چند کلمات پر، یعنی چند کلمات بڑے عمدہ دین ہیں۔ 4 من کلام خیر البریہ، خیر البریہ یعنی انسان کے لیے 4 کلمات ہیں، اتقی شبہات، اتق شبہات، شبہات سے بچ جا اور زہد اختیار کر اور چھوڑ دے ما لا یعنی کا، لا یعنی باتوں سے۔ کہتے ہیں کہ شبہات سے بچ، شبہات شک پیدا کرنے والی چیز، زہد اختیار کر اور ان چیزوں سے بچتا رہے کہ جو چیزیں لا یعنی ہیں، باتوں میں لا یعنیت، خامہ پیلی کی لطیفے سناتا رہتا ہے، ٹائم برباد کرتا ہے، لوگوں کو خامہ پیلی آسا رہا ہے، لا یعنی باتیں کم بولو، لیکن ایسا بولو کہ جس سے تمہیں اجر بھی ملے اور تمہاری باتوں کے اندر بردباری پیدا ہو۔ جب بھی کہیں شادی کی مجلس میں بیٹھے ہو، کہیں بھی مجلس میں بیٹھے ہو، فالتو باتوں کی جگہ پر علم پھیلاؤ کتاب اور سنت کا۔ خیر، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی 3 حدیثیں بنیاد ہیں، وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، الحلال بین والحرام بین، اور تیسری حدیث کہتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی وہ کیا ہوگی؟ وہ مردود ہوگی۔ لہٰذا یہ بات الحمدللہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میرا اصل میں پروگرام ہے، ورنہ ہمارا ٹائم 8:30 بجے تک تھا۔ اس کے اب اگلی ہماری کلاس کے اندر انشاءاللہ علامہ عینی، حنفی اور اسی طرح سے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ آپ کے جو ہے وہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے کچھ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کچھ غلطی ہوئی ہے ان سے فیض الباری میں، تو وہ انشاءاللہ ہم اس غلطی کی تھوڑی سی نشاندہی اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کا حامی اور ناصر و مددگار ہو۔ سوالات انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔